میں ہوں عظمیٰ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں آج نہایت اہم سماعت ہوئی۔ عام انتخابات سے متعلق جو درخواستیں تھیں کہ 90 روز میں الیکشن کرایا جائے، اس حوالے سے جو دائر درخواستیں تھیں اس پر یہ آج کی سماعت تھی، اور آج کی سماعت میں فائنلی الیکشن کمیشن نے 11 فروری کی تاریخ دی اور انہوں نے کہا کہ 11 فروری کو الیکشن کروا دیں گے، جنوری تک حلقہ بندیاں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔ جس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ آج ہی صدر مملکت سے مشاورت کے لیے رابطہ کریں، اور جس کے بعد مشاورت ہوئی بھی، کیونکہ ایک وفد جو ہے وہ ایوان صدر پہنچا اور مشاورت ہوئی، اور مشاورت میں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ڈیٹس دی گئیں وہ 3 تاریخیں جو ہیں وہ دی گئیں ان کو، 28 جنوری، 4 فروری اور 11 فروری کی، جس کے بعد یہ ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی اب صدر مملکت کا اختیار ہے کہ وہ کون سی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل کرتے ہیں۔ کیا اب جب سپریم کورٹ اس معاملے کو میں انٹروین کر چکی ہے اور اپنی ایک واضح پوزیشن دے چکی ہے، تو کیا اس کے بعد جو یہ معاملہ ہے الیکشن کے حوالے سے کیا یہ سلجھ جائے گا اور یہ جو اعلان ہوا ہے اس کے بعد معاملات سیٹلمنٹ کی طرف آئیں گے؟ اس پر بات کریں گے ناظرین، اور اگلا ہمارا جو اہم ٹاپک ہوگا جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے جو مسلم لیگ نون کے خلاف اتحاد میں تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا اور کیا واقعتاً یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور جو تیسرا معاملہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ غزہ اور اسرائیل کی تازہ ترین صورتحال ہے، اس میں کیا اپڈیٹس ہیں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ السلام عظمیٰ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، آج بڑا اہم کیس بھی تھا اور اہم سماعت بھی تھی، کیا ریمارکس ہیں آپ کے آج کی سماعت کے حوالے سے؟ دیکھیے، آج بہت سارے ایسے سوال جو ان آنسرڈ تھے ان کا جواب مل گیا ہے۔ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں آج کی پروسیڈنگ کی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، یہ جو آپ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ یہ بند کریں۔ اور دوسرا جو بڑا ایلیمنٹ مجھے دکھائی دیا وہ یہ کہ جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں رواج پڑا تھا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز لے کے عدالت چلے جائے، وہاں سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے کے آ جائے واپس، آج وہ دروازہ بھی بند کر دیا ہے کورٹ نے، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ وہ سابقہ ججوں کی طرح سے جو بندیالی عدالت تھی، یا اس سے پہلے کھوسوی تھی، یا اس سے پہلے ثاقبی تھی، یہ ساری ہماری، یا گلزاری تھی، ان کی طرح وہ بیٹھ نہیں گئے ہیں اس ایشو کے اوپر کہ ہم کریں گے فیصلہ۔ انہوں نے تو بالکل واضح طور پہ کہا کہ یہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے انہیں آپس کی مشاورت سے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کورٹ یہاں تک کہا انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں کہ ہم کوئی فیصلہ بھی جاری نہیں کریں گے، کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے، یہ آپ آئینی ادارے ہیں، آپ کا کام ہے اس کو طے کرنا، لہٰذا آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو وکلا کے ساتھ گفتگو ہوئی، ان کی جو ڈائلاگز ہوئے ان کے، خاص طور سے جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی۔ انہوں نے کہا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت صاحب اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانے میں ناکام ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کو ایک عدد کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس نہ جاری کر دیں؟ تو اس طرح کی دو ٹوک بات کرنے سے پھر ابہام نہیں رہتا۔ تو ایک بات تو یہ کہ بال انہوں نے واپس پھینکا ہے پریزیڈنٹ صاحب کی کورٹ میں کہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ مجھ سے تو کسی سے پوچھا ہی نہیں جی، بڑی میں سمجھتا ہوں بہت انٹیلیجنٹلی سپریم کورٹ نے یہ ہینڈل کیا ہے معاملہ، اور بہت سے جیسا میں نے کہا ان آنسرڈ کوسچن جو ہیں وہ آنسر ہو گئے ہیں، اور راستے بند ہو گئے ہیں اس کے اندر گند ڈالنے کے۔ اس وقت ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے، ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ الیکشن کے نام کے اوپر تاخیر کی جائے۔ تو ان ساری سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ کسی ایک ڈیٹ پر متفق ہو کے واپس ہمارے پاس آئیں بائی ناٹ لیٹر دین ٹمارو، اور ہمیں بتایا کہ آپ کس نتیجے میں، یعنی کہ جن کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا انہی کے ذریعے یہ فیصلہ کروا، یہ ہونا بھی یہی چاہیے نا، تاکہ کل کو کوئی ڈسون نہ کرے کہ جی میرا ذمہ دوش پوش ہے۔ تو جیسا ہم ذکر کر رہے تھے کہ 2 3 4 ڈیٹس جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ایک ڈیٹ 28 جنوری کی ہے، دوسری 4 فروری کی ہے، تیسری جو ہے وہ 11 کی بجائے 18 فروری کی ہے، 11 فروری سوری۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ انیشل جو خبریں ہمیں آ رہی تھی وہ کوئی زیادہ انکریجنگ نہیں تھی، یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی کسی ایک ڈیٹ کے اوپر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ میرے خیال سے جو اٹارنی جنرل وہاں موجود تھے اور جو کورٹ کی ہدایت کے مطابق گئے تھے وہاں، انہوں نے کافی اہم رول ادا کیا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس کا ہماری گفتگو کے دوران ہی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا ضرور۔ آج میں نے کہا نا آپ سے کہ اس کو آپ مزید تاخیر کا شکار
نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کرنا چاہیے. تو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جلد ہم کوئی نہ کوئی یعنی خبر آپ جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ معاملہ جو ہے وہ اسے ریزالو ہونا ہے، کروٹ بیٹھ جائے گا. ایک کروٹ بیٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن اپنے عروج پہ ہے. جس طرح کے بیانات ہم سن رہے ہیں اس سے مطلب ہے کنفیوژن بڑھ رہا ہے، انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے. سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ انتخابات ہو جائیں، تاکہ پھر جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے معیشت کا، اس کو ریزالو کرنے کی طرف بڑھا جائے. میں تو اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کا بیان ہے، یا جو اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں سارے آن بورڈ ہوں اور مل کے اس ملک کو اس اکنامک بحران سے نکالیں، میرے خیال سے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہو اور بھرپور سٹرونگ اپوزیشن جو ہے اس کا راستہ روک رہی ہو. تو بخاری صاحب، قومی حکومت کا جو ہے معاملہ معیشت کے لحاظ سے تو بڑا ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی بہتر ہوگا؟ دیکھیں، سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ انتخابی اتحاد کے تحت الیکشن نہیں لڑیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. پہلے بھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیں نا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دو متحارب پارٹیاں ہیں، ایک طویل عرصے سے حریف پارٹیوں کے طور پہ الیکشن لڑتی آئی ہیں. کبھی کوئی الیکشن انہوں نے اتحاد کے ذریعے نہیں لڑا ہے. جو ریجنل پارٹیز ہوتی ہیں نا، اتحاد وہ بناتی ہیں، جس طرح سندھ کے حوالے سے اور خاص طور سے اربن سٹیز جو ہیں اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا MQM-GDA کا اتحاد ہوا. ہم سن رہے ہیں کہ اور بھی نئے اتحاد وہاں بننے والے ہیں. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مین سٹریم پولیٹکس میں ہر پارٹی اپنا اپنا الیکشن لڑے گی، اور پھر جو ان کے نتائج ان کے حق میں نکلیں گے، جتنی سیٹیں وہ جیتے ہوئے ہوں گے، اسی اعتبار سے، اسی تناسب سے ان کو اقتدار میں حصہ ملے گا. اور جب وہ اقتدار میں شریک ہو جائیں گے تو پھر فیصلے کرنا، اور خاص طور سے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے ایک طرح سے، خاص طور سے یہ جو IMF ہے جس کی ڈیفالٹ کی آری جو ہے ہمارے گلے پہ چل رہی تھی، کس کو اس کا کریڈٹ دوں، کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں، وہ میرے خیال سے تو بخاری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت کی طرف ہم آلریڈی جا رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے عوام اس وقت ایک جو پولیٹیکل عمل ہے، خاص طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف ان کا رویہ ہے، وہ ہم کچھ مایوس ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اعتبار نہیں کر پا رہے ہیں. آپ مجھے اس طرف کھینچ کے لا رہی ہیں جس طرح میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب آپ نے چونکہ اصرار کیا ہے تو اس حوالے سے گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے، ایک فارمولہ ہم سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی باز گشت ہے. آپ نے، میں نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ جب تک کوئی اتھینٹک یعنی سورس نہ مل جائے ہم اس کی بات نہیں کریں گے. سنا یہ ہے کہ ایسا فارمولہ بھی تیار ہو رہا ہے کہ اگر پنجاب میں زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی وجہ سے مرکز میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ایز اے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی آصف زرداری صاحب ملک کے صدر ہوں گے. اچھا. اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ وزیر خارجہ ہوں گے. سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہنے دیا جائے گا. پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کو مل جائے گا. KPK اور بلوچستان کے اندر مخلوط حکومتیں بنیں گی ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کے. یہ میں نے فارمولہ بتایا آپ کو. What else is national government? This is how it works. So امید کرتے ہیں ہم یہ کہ یہ صورتحال کسی ایسی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی طرف بڑھے جس سے ملک کا، ملک کی معیشت کا، ملک کے عوام کا فائدہ ہو. تو بخاری صاحب، یہ والا تجربہ پچھلے 1.5 سال میں بھی تو ہوا ہے، ایک کنسنسس کے ساتھ ایک اتحاد رہا. کریکٹ. دیکھیے، تو پھر کیسے فرق ہوگا حالات میں فرق کہ معیشت کا اور اس کے بعد کی معیشت؟ میں آپ کو عرض کروں، معروضی حالات جو تھے، جو زمینی حقائق تھے، وہ ڈیفرنٹ تھے. جو اب اس نتیجے پر اسٹیبلشمنٹ بھی پہنچ چکی ہے، اور میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے قریب ہیں کہ کوئی اکیلا شخص یا اکیلی پارٹی یہ ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی. سب سٹیک ہولڈر کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں ہم بہت آسانی سے ان سب کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بخاری صاحب، اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ ملاقات کے لیے جب صدر کے پاس پہنچے ہیں تو جو ہے وہ کچھ اپڈیٹس بھی آ چکی ہیں میرا خیال ہے، تو وہ میں چاہوں گی کہ آپ شیئر کر دیں. ہاں، میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا جب پروگرام کی میٹنگ ہم کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ آج نتیجہ کوئی نہ کوئی نکلنا ضرور ہے اس پٹاری میں سے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے کہ جس طرح کا اصرار چیف الیکشن کمیشن کر رہے تھے وہ اس سے لگتا تھا کہ یہ فیصلہ کوئی ہوگا آج. اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بقول شاعر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر 8 فروری کو پہلے کہا گیا تھا کہ جی انتخاب، یعنی 11 فروری کو پہلے انتخابات کی بات کی گئی تھی، لیکن کافی بحث و تمہیز کے بعد جو ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی، اب کنسنسس اس بات پہ ہے بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا چیف الیکشن کمشنر
کہ انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو کرائے جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ فائنل ہو گیا ہے یا ابھی کل میرا خیال ہے کل یہ انفارمیشن چیف یعنی سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی. سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا ٹھپا زبان نہیں لگائے گی. انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں آرڈر کوئی جاری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ پتھر پر لکیر سمجھیں اس کو آپ, تو یہ پتھر پر لکیر کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. اور یہ یعنی جو بے یقینی پھیلائی جا رہی تھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. نہیں, مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ کسی نے کہا 28 جنوری کو ہونے چاہیے, کسی نے کہا 4 فروری کو ہونے چاہیے, کسی نے کہا 7 فروری کو ہونے چاہیے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ بات سارے فضانے میں جس کا ذکر نہ تھا, 8 کا کہیں حوالے نہیں تھا, لیکن الٹیمیٹلی چونکہ اب کنسنسس ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو بھی اور صدر مملکت کو بھی کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس قوم کو ایک بڑے کنفیوژن سے نجات دلائی ہے. اچھا, لیکن یہ پہلے یہ بھی تو زیر بحث تھا کہ اتوار کا دن رکھا جائے گا, جس کی وجہ سے یہ ڈیٹس رکھی گئی تھی, خاص طور پر 4 اور 11 کی جو ڈیٹس رکھی گئی تھی. لیکن یہ بیچ کی ڈیٹ کا تھوڑا سا وہ میرے خیال سے اس کے حوالے سے کہ چھٹی ہوگی کہ نہیں, کیونکہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس دن چھٹی تو ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی ڈیٹ ہو, چاہے وہ سنڈے ہو, چاہے کوئی اور دن ہو, تو اس دن ایک نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر ہوتی ہے الیکشن کے لیے. تو اس سے تو میرے خیال سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اس کے. اب میرے خیال سے فوری طور پہ جو اس کا ریئیکشن ہوگا کل جب یہ ڈیٹ فائنل ہو جائے گی, وہ یہ ہے کہ کھل کے پھر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی انتخابی مہم کو پلان بھی کریں گی, لانچ بھی کریں گی, اور اس کے اوپر پھر ہمیں وہ سب کچھ سننے کو ملے گا جو لوگ میرے خیال سے بےقرار ہیں سننے کے لیے. جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی اس کے اعتبار سے یہ سب کچھ اس حد پر جا کے کہیں نہ کہیں ختم ضرور ہونا تھا. آپ اس معاملے کو مزید ٹال نہیں سکتے. آئینی تقاضے بھی تھے, پولیٹیکل پارٹیز کا پریشر بھی تھا, عدالت کا اپنا اثر و رسوخ بھی تھا. جس طریقے سے میرے خیال سے پروسیڈنگز کنڈکٹ کی گئی ہیں سپریم کورٹ کی, کمپلیمنٹ کرنا چاہیے سارے ان ججز کو جو اس پٹیشن کو سن رہے تھے. اور جیسا میں نے کہا کہ نتیجہ نکل آیا ہے, 8 فروری کو اس ملک میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. تو ایک تو اس اعتبار سے میرے خیال سے کل سے آپ دیکھیے گا کیسی کیسی نئی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. بخاری صاحب, معیشت کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کی طرف جائے گی؟ کیونکہ آج جیسے ہی اعلان ہوا کہ اب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈیٹس سامنے آ گئیں, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ اس میں ہم نے تیزی کا رجحان دیکھا. تو کیا اس کے بعد اعلان کے بعد, کیونکہ ایک سیاسی بے یقینی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتی ہے معیشت کا, تو یہ جب ختم ہو جائے گی تو آپ سمجھتے ہیں دیکھیے ساری ہی پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں ایک بات ایک ساتھ کہہ رہی تھیں کہ ملک میں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے الیکشن کا انعقاد ضروری ہے. اس پر کسی پارٹی کی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو گاسپس چل رہی تھی جس کی وجہ سے تھوڑی سی اب چونکہ ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو چاہے وہ IMF کا پریشر ہو, چاہے ورلڈ بینک کا پریشر ہو, میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم اس سمت میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں جو جمہوری تقاضا بھی ہے, آئینی تقاضا بھی ہے, سیاسی تقاضا بھی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف جو بات آپ نے اور بھی شروع میں کی تھی وہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. پیپلز پارٹی کا ایک تو ہم نے مختصراً جیسا کہ حوالہ بھی دیا تھا, وہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ صورتحال مخدوش ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کی, تو وہ انتخابی اتحاد PTI سے کرنے کے لیے بھی آمادہ نظر آتی ہے. یہ اندیہ جو ہے ہمیں ہوا سے کہیں سے نہیں پکڑا ہے. پہلے زرداری صاحب دے چکے ہیں, پہلے زرداری صاحب, اور اب جو ہے وہ ان کے جو پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ انہوں نے دے دیا ہے. اب یعنی کلیئرلی وہ انڈیکیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم یہ اتحاد کر سکتے ہیں. ہاں, میرے خیال سے اب اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اچھا بخاری صاحب, ایک جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو قومی حکومت بننے جا رہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ اس کے بعد کیا صورتحال دیکھتے ہیں ایسے میں کہ جب جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کلیئرلی ایک تھوڑا سا سٹینس بھی لے رہی ہے, اور ایک طرف جو اس اتحاد کی بات ہو رہی ہے PTI اور پیپلز پارٹی کے, تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جو الیکشنز بھی اناؤنس ہو چکے ہیں, تو الیکشنز کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ PTI اور پیپلز پارٹی کا انتخابی اتحاد ہوگا, اس لیے کہ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی 9 مئی کا بوجھ اٹھا لے گی. آپ اس بات کو سمجھیں, اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے, اس لیے کہ PTI ایک ایسی جماعت ہے جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے, جس کی لیڈرشپ کے اوپر خوفناک مقدمات جو ہیں وہ قائم ہے, چاہے وہ سائفر ہے, چاہے وہ 9 مئی کے مکی وائلنس ہے, یا جو بھی ہے. ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اتنا پولیٹیکل سٹف ہے, اتنا ان کے سٹاک میں ہے کہ لیڈرشپ جیل میں رہے اور اس کے باوجود وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں اور الیکشن جیتنے کی بھی پوزیشن میں ہوں. میرے خیال سے زرداری صاحب اتنے سمجھدار ضرور ہیں. ہی نیور بیٹس آن اے لوزنگ ہارس, یہ یاد رکھیے گا.
تو اس اعتبار سے میں نہیں نہیں سمجھتا تو پھر اس قسم کے بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جیسا میں نے کہا کہ یہ ساری انتخابی مہم کا حصہ ہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز کیا جاتا ہے، بہت سارے ایسے اعلانات اور دعوے کیے جاتے ہیں جو بعد میں کرنے والوں کو بھی یاد نہیں رہتے ہیں. یہ الیکشن کی میکینکس ہیں، اس کے ڈائنامکس ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے جناب ایک اور بات کہ اب توڑ جوڑ تو ہوں گے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی توڑ جوڑ نہیں ہوگا، خاص طور سے سندھ میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہ پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے وہاں پر میجورٹی لے کے حکومت بناتی آئی ہے. ابھی بھی پی ٹی آئی کی پوزیشن شاید بہت سٹرونگ ہوگی، لیکن جو کوششیں ہو رہی ہیں یا جس کا الزام لگایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ یہ ہے کہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اگر اتحاد کر لیں نون لیگ کے ساتھ تو صورتحال تھوڑی گمبھیر ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد رہ جائے گا یہ سوال کہ جماعت اسلامی کیا کرے گی. جماعت اسلامی نے ہمیشہ وہاں اربن شہروں کے اندر الیکشن لڑا ہے اور وہاں ان کا ووٹ بینک بھی ہے. دوسرا بڑا سوال یہ ہوگا کہ ان شہروں میں کیا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں جیتے گا تو اس کے ووٹر کس کو ووٹ دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکاٹ کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی پاسبل ہے پاکستان کی سیاست میں. لیکن جو پرانا 1985 والا اگر ایگزامپل سامنے رکھیں تو پھر تو بائیکاٹ کرنا دیکھیں 85 میں پی ٹی آئی جو ہے وہ مارز وجود میں ہی نہیں آئی تھی. پی ٹی آئی نہیں، میں پیپلز پارٹی کا کہہ رہی ہوں. دیکھیں کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو اس کے بعد پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے. دیکھیں وہ غلطی میرا نہیں خیال کہ وہ دہرانے جا رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کرنے کی، پیپلز پارٹی کے بائیکاٹ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. بخاری صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک جو پی ٹی آئی ہے وہ اسی طرز کا ایک فیصلہ کرتی ہے بائیکاٹ کرنے کا، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوا. یہ میں نے کیوں کہا، یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کس طریقے سے اربن سٹیز کا مینڈیٹ چرا کے پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا، اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. یہ اب تو نہیں ہوگا. یہ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا کریں وہ الیکشن جیت نہیں سکتا اب وہاں، کیونکہ جماعت اسلامی بہت زوروں میں ہے. لوکل باڈی الیکشن میں کیا ہوا، کہاں تھی پی ٹی آئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایشو بھی ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر وہ پھر کس کو ووٹ دے گا اگر اس کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے یا کینڈیڈیٹ ویک ہے یا الیکشن جو ہے وہ اس کانسٹیٹوئنسی میں لڑا نہیں جا رہا، تو وہ کیا کرے گا. یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنا الیکشن لڑا ہے، لہٰذا مجھے حیرت ہوگی اگر کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل اور الیکشن الائنس وہاں بن جاتی ہے. تو میرے خیال سے we'll have to wait and see. ٹھیک ہے بخاری صاحب، دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ دنوں میں تبدیل ہوتی ہے، لیکن غزہ چونکہ اس وقت حالت جنگ میں ہے تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے تبدیل ہو رہی ہے. اور اب جو امریکہ جو ہے، امریکی صدر نے پہلی دفعہ جو ہے وہ غزہ میں وقتی طور پر جو جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری یہاں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، مختلف ممالک کے سربراہان اور نمائندگان جو ہیں وہ آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. کیا صورتحال جو ہے، کس صورتحال کی طرف یہ معاملہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ایونٹس اس تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ یہ اب کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ کوئی شخص آئے گا بیٹھ کے فیصلہ کرے گا. برق رفتاری سے چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. پہلے ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ 3 جو جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں جن میں کولمبیا ہے، بولیویا ہے اور چلی ہے، انہوں نے اپنے بولیویا نے تو خیر تعلقات ہی ختم کر دیے اور باقیوں نے اپنے سفیر جو ہیں وہ واپس بلا لیے تھے. خدا کا شکر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی تھوڑی سی شرم آنی شروع ہوئی ہے، مکمل تو ابھی شاید عرصہ لگے گا. ترکی نے تو صرف یہ دھمکی دی تھی کہ ہم بھی عصر نو سفارتی تعلقات کا جائزہ لیں گے، لیکن اردن نے پہل کی اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے سفیر کو اسرائیل کو کہا ہے کہ اسے واپس نہ بھیجیں جب تک کہ غزہ کا فیصلہ نہیں ہوتا. آج ایک اور حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ بحرین نے بھی اسرائیل کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو واپس نہ بھیجیں جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. میرے خیال سے سب سے پہلا ذمہ داری ہے ان مسلم ممالک کی جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ وہ اعلان کریں کہ وہ سفارتی تعلقات توڑ رہے ہیں. تمام تجارتی اور سفارتی تعلقات اگر مسلم ممالک خاص طور سے اس خطے کے ممالک توڑ لیں تو بدترین صورتحال ہے اسرائیل کی افغانستان کے مقابلے میں بھی. اٹس اے لینڈ لاک کنٹری، نہ اوپر سے کوئی جہاز گزر سکتا ہے کسی اور مسلم ملک کے اوپر سے، نہ بحری جہاز گزرے گا اسٹیٹ آف ہورمز سے اور دوسرے علاقوں سے، تو آئسولیٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی جرات کرنی پڑے گی. یہ جرات ہمارے لیڈر کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ سلالہ میں
جو سلالہ روٹ ہم نے بند کیا تھا نیٹو کی فورسز کے لیے کراچی سے جو ان کے لیے سپلائیز آتی تھی، 3 ہفتوں میں چیخ پڑی تھی پوری کی پوری نیٹو اور پورا کا پورا امریکہ گھٹنوں پہ آ گیا تھا اور منتیں کر رہے تھے. ہماری یہی صورتحال اسرائیل کی بھی ہے. یہ جس طریقے سے لینڈ لاک ہے، اگر اس میں تمام مسلم ممالک ایک پیج کے اوپر آ جائیں تو یہ مسئلہ فلسطین یوں حل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ جو نیتن یاہو صاحب فرماتے ہیں کہ ہم غزہ پہ قبضہ کریں گے، غزہ سے نکال دیں گے، I want to ask him, is Palestine your father's property? You were a tenant. کرایہ دار جس کو کہتے ہیں. You were a tenant. You occupied the whole land and now you are telling us that Palestinians have no space to live on their own land? Is it your father's property? No, it's not. One day, Mr. Netanyahu, I tell you, I warn you, you will have to vacate Palestine. The day is not far off. It's just the tip of the iceberg. You have seen what has happened to your forces. یہ جو پروجیکٹ نہیں کر رہی نا جی ویسٹ جو ہے بڑی کمینگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بڑی ذلت آمیز یہ حرکت ہے کہ جو اچیومنٹ یعنی حماس کی اور حزب اللہ کی ہے اس کو کہیں ہائی لائٹ کہیں نہیں دیکھیں گے آپ. وہ تو جو کچھ اسرائیل خود مان رہا ہے وہی ابھی تک میڈیا پر آ رہا ہے، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 236 سے زیادہ اسرائیلی فوج، بلکہ 300 سے زیادہ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں انہی آپریشنز میں. اور ایران نے اور حماس نے یہ کہا تھا کہ if you enter Gaza, that will be the symmetry of your tanks and your soldiers. I have least doubt about it. ابھی تو مزہ چکھنا ہے انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا تقاضا یہ ہونا چاہیے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم ممالک ایک پیج پر آ جائیں. If they want to save Masjid Aqsa, if they want to save the Palestinians, they have to be on one page and tell Israel point blank, no more. بخاری صاحب وقت کم ہے، میں ایک اور جو اہم معاملہ ہے اسی حوالے سے کہ جو جنوری سے اب تک صحافیوں کی جو تعداد ہے جن کی جو مارے جا چکے ہیں دنیا بھر میں وہ 37 ہے، اور غزہ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ وہاں پر اس وقت یہ یقینی طور پر یہ صحافیوں کا قبرستان بن گیا ہے. اور ایک اور تھوڑی سی حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ فلسطین کے لیے سعودی فرمانروا نے 30 اور ولی عہد کا 20 ملین ریال عطیے کا اعلان. اس سے زیادہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ شیخ زید صاحب جو ہیں ابوظہبی کے، انہوں نے جو عرب اماراتس کے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 1000 بچے جو ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے علاج کے لیے اپنے ملک میں، اور ساتھ میں ان کے پیرنٹس کو بھی لے کے آئیں گے. کہ اس طرح کے فیصلے اگر کرنے لگ جائیں جلدی جلدی اس خطے کے ممالک، یہ اسرائیل گھٹنوں پر آ جائے گا. اسرائیل کو گھٹنوں پہ ایک دن آنا پڑے گا. ٹھیک ہے بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.